واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 45 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک کی درخواست ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب۔ اگر بیرا میں سلطان کے پاؤں جم گئے تو پورے ہندوستان سے ہندو مت ختم ہو جائے گا اور ہندوستان میں پھر ایک بار اسی طرح اسلام پھیل جائے گا جس طرح محمد بن قاسم کے دور میں پھیلا تھا۔ ہندو پنڈت ہر بندے کے ذہن میں یہی بات ڈالتے ہیں کہ مسلمان کا قتل صرف جائز ہی نہیں بلکہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے۔ آپ مسلمان ہیں اور آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی نہیں لگی ہوں گی، لیکن آپ نے مجھے سچ بات اگلنے کا کہا تو میں نے سب آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں چھوڑ دیں اور جانے کی اجازت دے دیں اور چاہیں تو قتل کر دیں۔ اب یہ آپ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ ناظرین، یہ دونوں ہندو تجربہ کار فوجی نہیں تھے۔ زر و دولت کی چمک اور جوان لڑکیوں کی معیت اور شوق میں بیرا سے جاسوسی کے لیے نکل آئے تھے۔ انہوں نے یہ نہ سوچا تھا کہ راستے میں کیسے کیسے خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ یہ اس کام کو معمولی سمجھ کر نکلے تھے۔ اگر یہ تربیت یافتہ فوجی ہوتے تو اتنی جلدی اپنا راز نہ دیتے۔ عالم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ بے فکر ہو کر سو جائیں، ہمارے آدمی پہرا دیتے رہیں گے۔ عالم اپنے ایک ساتھی کو پہرے پر کھڑا کر کے باقی دونوں کو صلاح و مشورے کے لیے کیمپ سے تھوڑا دور لے گیا اور اس مسئلے پر بات چیت کرنے لگے کہ ان ہندوؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، انہیں ملتان جانے دیا جائے یا انہیں اپنے ساتھ بیرا لے جایا جائے۔ آخر اس بات کا فیصلہ ہوا کہ ان ہندوؤں کو ملتان جانے دیا جائے اور عالم اس کے ساتھی جتنی جلدی ہو سکے بیرا سلطان کے پاس پہنچیں اور سلطان کو اس بات کی خبر دیں اور کہیں کہ بیرا میں مندروں اور ہندوؤں کے گھروں کی تلاشی لیں جہاں پر ہندو فوجیوں کو پکڑا جائے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ گزشتہ رات دو قرامتی درویش کو باندھ کر ملتان کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ اتنی تیزی کے ساتھ واپسی کے سفر کے لیے چلے کہ وہ دن کے پچھلے پہر ہی ملتان پہنچ گئے اور انہوں نے درویش کو داؤد کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے وہ آدمی جس نے اس رات سرنگ میں ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس نے کس طرح یہ راز ہمیں بتایا تھا اور اسے کس طرح ہم لوگ باندھ کر ساتھ لے کر آئے۔ ناظرین، داؤد بن نصر کو جب یہ بتایا گیا کہ اس بوڑھے درویش کے ساتھ ایک عالم اور 3 نوجوان تھے تو داؤد نے غصے سے کہا کہ انہیں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ تو ایک فوجی نے کہا کہ کمانڈر کا یہی حکم تھا کہ صرف اسی بوڑھے کو پکڑ کر ملتان لے جایا جائے۔ داؤد نے حکم دیا کہ فوراً 12 سواروں کو ان کے پیچھے روانہ کیا جائے اور انہیں فوراً پکڑ کر لایا جائے۔ ناظرین، حکم کی تعمیل ہوئی اور اسی وقت 12 افراد پر مشتمل تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ گروپ روانہ کر دیا گیا۔ جو 2 افراد درویش کو لائے تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ یہ 12 افراد حیران کن تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ عالم اور اس کے 2 ساتھی اور 5 ہندو مرد عورتیں سو چکے تھے اور عالم کا ایک ساتھی پہرا دے رہا تھا۔ پہرا دینے والے کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ گھوڑے بہت سے ہیں اور اسی طرف آ رہے ہیں۔ اس پہرا دار نے فوراً عالم اور اپنے ساتھیوں اور ہندوؤں کو جگایا۔ عالم نے گھوڑوں کی آوازیں سن کر سب کو کہا کہ وہ چٹانوں کی اوٹ میں چھپ جائیں۔ گھڑ سوار تیزی سے اسی طرف آ رہے تھے۔ آگے والے سواروں کے پاس جلتی ہوئی مشعلیں تھیں۔ وہ اسی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگے جہاں چاروں قرامتیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ مشعلوں کی روشنی میں انہیں لاشیں نظر آ گئیں۔ وہ سب فوراً رک گئے۔ مرے ہوئے قرامتیوں کے گھوڑے اور اونٹ قریب ہی بندھے ہوئے تھے۔ وہ رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ لاشیں دیکھ کر وہ للکارنے لگے کہ سامنے آ جاؤ ورنہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ناظرین، جب کوئی جواب نہ ملا تو سوار دائیں بائیں آگے پیچھے پھیل گئے۔ ان کو لڑکیاں نظر آ گئیں تو انہوں نے انہیں پکڑ لیا۔ دونوں ہندو خود بخود سامنے آ گئے اور بتایا کہ وہ داؤد بن نصر کے لیے بہت اہم پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ فوجیوں نے کہا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ ملتان لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ جو آدمی درویش کو ساتھ لے کر گئے تھے انہوں
انہوں نے بتایا کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ایک ہندو سوار نے ہندوؤں سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ ناظرین، بوڑھے ہندو نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تو بیرا سے آ رہے ہیں اور داؤد بن نصر کے لیے اہم پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ ہم پڑاؤ کے لیے یہاں رکے تو لاشیں پہلے ہی یہاں پڑی ہوئی تھی۔ سواروں کے کمانڈر نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کیا پیغام لے کر ملتان جا رہے ہو؟ بوڑھے ہندو نے کہا کہ ہمیں ملتان لے چلو، پیغام ایسا ہے جو صرف تمہارے حاکم کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سواروں نے بستر دیکھے تو کہا کہ بستر زیادہ ہیں اور یہ آدمی کم ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ کمانڈر نے حکم دیا کہ ان لڑکیوں کو برہنہ کر دو اور اس عورت کے بھی کپڑے اتار دو اور ان دونوں آدمیوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے دوڑاؤ تاکہ ملتان پہنچنے تک ان کی ہڈیاں رہ جائیں۔ لڑکیوں کو ذرا پرے لے جاؤ، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ناظرین، 3 سوار لڑکیوں کو برہنہ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھے تو ان کی چیخیں نکل گئی، پھر بھی دونوں ہندوؤں نے عالم اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ ہندو احسان کا بدلہ چکا رہے تھے۔ تینوں سوار لڑکیوں کے قریب پہنچے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئی کہ ان لڑکیوں کو ہاتھ مت لگانا، ہمیں پکڑ لو، ان چاروں کے قاتل ہم ہیں۔ یہ آواز عالم کی تھی، وہ سامنے آ گیا اور ساتھ ہی اس کے تینوں ساتھی بھی سامنے آ گئے۔ عالم نے مزید کہا کہ ان لڑکیوں کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پکڑ کر اپنے حاکم کے پاس لے چلو، ہم نے جو بھی کہنا ہوگا آپ کے حاکم داؤد سے کہیں گے۔ ناظرین، ملتان میں داؤد کے دربار میں درویش موت کے منہ میں کھڑا تھا اور داؤد خود اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ سرنگ میں کس طرح داخل ہوا اور اس نے اس کے آدمی کو قتل کیوں کیا تھا۔ ناظرین، درویش نے پوری دیدہ دلیری سے داؤد بن نصر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حاکم ملتان داؤد بن نصر کے پاس کوئی ایسی روحانی طاقت نہیں ہے کہ وہ جنات اور مرے ہوئے لوگوں کی ارواح کو حاضر کر سکے، اور میں نے سرنگ میں تمہارے آدمی کو قتل کر کے ثابت کر دیا کہ اس قلعہ میں کوئی جنات نہیں، کوئی روحیں نہیں اور قرامتی فرقہ باطل کا علمبردار ہے۔ ناظرین، داؤد بن نصر نے پوری قوت کے ساتھ درویش کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تم ہماری کرامات کو جھٹلاتے ہو، تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہاری زندگی ہمارے ہاتھوں میں ہے، تمہیں ہم سے کون بچا سکتا ہے؟ ناظرین، درویش نے پورے عقیدے سے داؤد بن نصر کو جواب دیا کہ میرا رب ذوالجلال، اے داؤد، فرعونوں نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تاریخ میں دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، تمہارا انجام ان سے بھی برا ہوگا، تیری برائی اور خدائی کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ داؤد بن نصر قرامتی نے درویش کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور کہا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے تمہاری حیثیت ایک چیونٹی سی ہے اور تم اتنے بڑے آدمی بھی نہیں ہو کہ ہم تمہیں منہ لگائیں، تم بس ہمیں یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے اور تم ملتان سے کہاں اور کس مقصد کے لیے جا رہے تھے۔ ناظرین، درویش نے جرأت سے جواب دیا کہ میں اکیلا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی میرا ساتھی اور کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ درویش نے داؤد سے کہا کہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بیرا جا رہا تھا، مگر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیوں جا رہا تھا۔ ناظرین، داؤد بن نصر نے درویش کو جواب دیا کہ تم بیرا سلطان محمود غزنوی کو یہ کہنے جا رہے تھے کہ وہ فوراً ملتان کا محاصرہ کر لے تاکہ قرامتی فرقے کی یہ آخری گدی بھی ختم ہو جائے۔ تم نے ہماری کرامات نہیں دیکھی، تم نے دور جنگل میں ایک بات کہی اور ہمیں یہاں ملتان میں معلوم ہو گئی۔ اگر تم ہمارے سوالات کے جواب نہیں دو گے تو بہت پچھتاؤ گے، تمہارے جسم کی ہڈیوں سے گوشت کو آہستہ آہستہ الگ کیا جائے گا اور پھر تم چیخ چیخ کر ہمارے سوالات کے جواب دو گے، مگر ہم سنیں گے نہیں۔ اس لیے آج رات ہم تم کو قید خانے میں بھیج کر ایک موقع دے رہے ہیں، اطمینان سے بیٹھ کر سوچنا اور صبح ہمیں بتا دینا کہ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے، تم سرنگ میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ملتان میں سلطان محمود غزنوی کے جاسوس موجود ہیں اور وہ کہاں کہاں ہیں۔ ناظرین، درویش نے کہا کہ تمہارے ان سوالوں کے جواب تو میں کل دوں گا، مگر میری ایک بات غور سے سنو اور رات بھر اس کو سوچنا اور غور و فکر کرنا
اللہ کے تخت و تاج نے کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ حکومت کی مسند کے لالچ نے قوموں کو ڈبو دیا ہے۔ انسان تخت پر بیٹھ کر جب اپنے سر پر بادشاہت کا تاج سجاتا ہے تو وہ اپنی ہی قوم کو فریب دینے لگتا ہے۔ وہ یہ بات بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تم جیسے حکمران اپنے تخت کی مضبوطی کے لیے اپنی ہی قوم کو نئے جھانسے دیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی جھانسا نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ ظالم کی نہیں مظلوم کی سنتا ہے۔ اللہ فریب کار نہیں بلکہ فریب خور کا ساتھ دیتا ہے۔ تم نے سچے اللہ کے سچے مذہب کو بگاڑ کر پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ تم نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے مذہب کو حربہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے تمہارا فریب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تمہارا اتنا بڑا گناہ بخشے گا نہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ حاکم ملتان ابو نصر داؤد نے انتہائی بے رحمی سے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 46 میں دیکھنا مت بھولیے۔